بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور روحانی شخصیت مخدوم سید لال بادشاہ بخاری جلالی سہروردی کے روحانی امداد میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مس بخاری۔ تسخیر ہمزاد کی گزشتہ قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ تسخیر ہمزاد کے وقت کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ ہمزاد چونکہ ایک وسیع المعنی لفظ ہے اور انتہائی وسیع موضوع، تسخیر کے حوالے سے روحانی علوم مرشد کامل کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ کچھ ایسے راز جو عام طور پر پوشیدہ رکھے جاتے ہیں اور تسخیر کے حوالے سے روحانی علوم سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں۔ مکمل، جامع اور درست معلومات میسر نہ ہو تو آپ کو عجیب و غریب قیاس آرائیاں سننے کو ملتی ہیں، جیسے کہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر عمل پڑھنا یا ناپاکی کی حالت میں رہنا، قبروں سے مردے نکال لینا، ان کی بے حرمتی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، یہ سفلی یا جادو ہے جو ناپاکی کا عمل ہے۔ سفلی یا جادو کا تسخیر عمل روحانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے تخلیق کیا، فرشتے نور سے، جب انسان کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، پوری کائنات مسخر کر سکتے ہو، اور مسخر کرنے کے بھی دو رستے، خیر اور شر۔ خیر وہ رستہ ہے جو نورانی، جو روحانی نوری رستہ ہے، جو کامیابی کا رستہ ہے، جبکہ دوسرا رستہ سفلی رستہ ہے۔ ہمزاد مسخر کرنے کی جب بات ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اپنے ہمزاد کی تسخیر کرنا، اپنے ہمزاد کو مسخر کرنا، یہ بھی آسان نہیں۔ دوسرا وقتی طور پر کسی مقصد کے حصول کے لیے، کوئی خاص کام نکلوانے کے لیے بھٹکے ہوئے ہمزاد کو قابو کرنا، اس کو حکم دینا اور اس سے اپنا وقتی مقصد پورا کرنا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا بھٹکی ہوئی آتما، لاوارث جو مردہ جل رہا ہوتا ہے یا جسے چتا بھی کہا جاتا ہے، اس وقت جلتی چتا کے ہمزاد کو قابو کر لیا جائے اور کسی تندرست انسان کے جسم میں جادوگر داخل کر دے تو اس انسان کا جسم جلنے لگ جاتا ہے۔ جادوگر اپنا وقتی مقصد پورا کرتا ہے، اس انسان کو نقصان دینے کے لیے اس ہمزاد کا جو بھٹکا ہوا یا لاوارث چتا کا ہمزاد ہے، اس کو قابو کر کے اپنا مقصد نکالا جاتا ہے، جس کا بہرحال جب تک علاج نہ ہو، وہ ہمزاد کو اس جسم سے نہ نکال دیا جائے، انسان کا جسم تب تک جلتا رہتا ہے۔ اور اس طریقہ کار میں وقتی بھٹکے ہوئے یا دوسروں کے ہمزاد کو قابو کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے مسخر کرنے کی اور ہمزاد کی بھی مختلف اقسام ہیں اور کام لینے کے مقاصد بھی مختلف ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ہمزاد کو مسخر کرنے کی، روحانی تسخیر ہمزاد کی، روحانیت کی کڑی منازل طے کرنا ہوتی ہیں۔ ہمزاد یہ ایک انتہائی وسیع المعنی لفظ ہے اور ہمزاد کا ماخذ روح انسانی ہے، لیکن روح نہیں، سائے کی طرح انسان کے ساتھ ہے لیکن سایہ نہیں ہے۔ جب عبادت اور کڑی ریاضت کرتے ہوئے انسان روحانیت کی منازل طے کرتے ہوئے ایک مقام پر آپ پہنچتا ہے، اسپریچولی اور بایولوجیکلی اتنا مضبوط کہ جسم لطیف اور جسم خاکی یا جسم کثیف کی جو درمیانی آڑ ہے یہ دور ہو جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آدمی کا صاحب نظر ہونا یہی معنی رکھتا ہے کہ تاریخ میں بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جب کسی مرید نے اپنے مرشد کو اپنی مدد کے لیے بلایا تو اللہ کے فضل سے مرشد مرید کے پاس اسی لمحے داد رسی کو پہنچ گئے۔ اولیاء کرام جب روحانی منازل طے کرتے تو پہلے ان کا جسم لطیف فاصلہ پرواز سے تیزی سے طے کرتا۔ قوتیں سخت محنت اور ریاضت چاہتی ہیں اور معجزوں اور کرامات سے بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا اور بری باتوں کے بجائے اچھی باتوں کی ترغیب دیتا تھا۔ انبیاء معصوم ہیں، اولیاء کرام کی ریاضت کا اجر جو اللہ تعالیٰ نے قلب کو منور کر کے دیا، ہمزاد ان کو نقصان نہیں دے سکتا بلکہ وہ ان کے تابع ہو جاتا ہے۔ کڑی محنت سے، ریاضت سے، مضبوط قوت ارادی کے ساتھ ذکر و اذکار سے نفس کشی کی جاتی ہے اور وجود میں پھر ایسی نورانی روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے جو مصائب میں، کسی بیماری میں، تکلیف میں مبتلا ہو ان کو بھی اپنی روحانیت کا فیض پہنچاتے ہوئے جیسے ان کے زخموں پر مرہم کی طرح ٹھنڈک کا باعث بنتے ہیں۔ روحانیت اور تصوف کے لیے تو عمل تسخیر ہمزاد انتہائی بیسک عمل ہے۔ 6 مہینے میں تسخیر ہو سکتی ہے
اور ایک دن میں ہو سکتی ہے یا سالہ سال کی ریاضت کے بعد بھی ممکن نہیں، تو یہ آپ کی اپنی ذہنی طاقت، روحانی قوت اور صلاحیت پر منحصر ہے۔ یہ ضروری ہے پاکیزہ خیالات ہوں، تخیلات اور ساتھ باطن کی صفائی، نماز کی پابندی، تزکیہ تسبیح کا ہونا بہت ضروری ہے، مراقبے کی طاقت، قوت ارتکاز یا قوت ارادی کے ساتھ کامل مرشد کی رہنمائی اور نگرانی میں منزلیں بہت آسانی سے طے ہو جاتی ہیں۔ حرکت سیارگان پر نظر نہ رکھی جائے، رجال الغائب کا خیال نہ کیا جائے، بخورات کا صحیح سے استعمال نہ ہو اور چند دیگر بہت اہم باتیں محض یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر عمل شروع کر دیا جائے، نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسلامی بہنیں اپنے مسائل کے روحانی حل کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ روحانی امداد کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔